الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ منها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جنہیں ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں۔ محرم سے لے کر ذوالحجہ تک، یہ ابتدا سے ہی جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا تب سے ہی ان مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے ابتدا سے ہی حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ اور حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اس کی وضاحت ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سال کے 12 مہینہ ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 ایسے مہینے ہیں جو پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یعنی ایک حج کا مہینہ ہے، اور ایک مہینہ اس سے پہلے اور ایک اس کے بعد، یہ 3 مہینے پے در پہ ہیں۔ چوتھا مہینہ فرمایا وہ رجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا وہ مہینہ ہے جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان میں ہے، یعنی رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں، احترام والے بنائے ہیں۔ اور اس حدیث میں رجب کی نسبت قبیلہ مضر کی طرف فرمائی کہ مضر کا رجب، وہ اس لیے کہ اس قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلوں کی بنسبت رجب کی تعظیم میں نہایت مبالغہ کیا کرتے تھے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ رجب و مضر، کہ مضر کا جو رجب کا مہینہ ہے وہ جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان مہینوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں خصوصی طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اب ظلم کرنا تو سال کے 12 مہینوں میں ممنوع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت و حرمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اس ظلم سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ مراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتال نہ کیا جائے، فسق و فجور نہ کیا جائے، لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، جس طرح سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہ جو 4 مہینے ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان کی حرمت کا خیال رکھتے تھے، ان میں لڑائی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور رجب کو رجب اس لیے کہتے ہیں کہ رجب کا معنی ہی حرمت والا ہے، رجب ترجیب سے ہے، اس کا معنی ہی تعظیم ہے، اور اہل عرب اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور اتنی تعظیم کرتے کہ اس مہینے میں بتوں کے نام جو ہے وہ جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور اس رسم کا نام انہوں نے عتیرہ رکھا تھا۔ تو جب اسلام آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی حرمت کو باقی رکھا، لیکن اس کے اندر جو شرک تھا، جو ظلم تھا، جو گناہ تھے، ان سے منع فرما دیا۔ جس طرح
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا فرع ولا عتیرہ، اسلام میں نہ فرع ہے نہ عتیرہ ہے۔ فرع سے مراد یعنی اونٹ اور گائے بکری کا وہ پہلا بچہ جس کو جاہلیت کے اندر لوگ اپنے بتوں کے لیے ذبح کیا کرتے تھے، اور عتیرہ سے مراد وہ جانور ہے جس کو لوگ رجب کے مہینے میں بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، بتوں کے نام ذبح کرتے تھے ان کے تعظیم کے لیے، تو اس رسم کو عتیرہ کہا کرتے تھے، رجیبہ بھی اور عتیرہ بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرما دی کہ لا فرع ولا عتیرہ، کہ اسلام میں نہ تو کوئی فرع ہے نہ عتیرہ ہے، تو یہ ایک شرک ہے اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا۔ اور اسی طرح ان مہینوں کی حرمت کا، ان مہینوں کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو ہر قسم کے ظلم سے بچائے، اس لیے کہ خاص طور پر اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں خاص طور پر اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ اور ان مہینوں کی حرمت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو کام قابل گرفت ہیں، جو کام جرم ہیں، ان کا وبال جو ہے وہ ان مہینوں میں بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں کے اندر گناہ کرنا اس کا وبال اور ہے، اور ان مہینوں میں گناہ کا کام کرنا، ظلم کرنا، شرک کرنا، فسق و فجور، لڑائی جھگڑا، ان ایام کے اندر گناہ کرنا، اس کا وبال جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے اور اس کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان مہینوں کی حرمت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ نیکیاں کرنی چاہیے، ہر قسم کے شرک اور بدعات سے بچنا چاہیے۔ اور ان مہینوں کے اندر خاص طور پر رجب کے اندر مختلف بدعات بھی ہیں، جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں عمرہ کرنے کی فضیلت ہے، مخصوص نمازیں پڑھنا، جس طرح صلاۃ الرغائب معروف ہے، مخصوص انداز میں اسے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، یا راتوں کو عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ اگر بغیر تعین کے کوئی شخص روزہ رکھتا ہے یا عبادت کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص متعین کر کے فضیلت کو سمجھ کر کے ان دنوں کے ساتھ کسی عبادت کو خاص کرے گا تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے سخت منع فرمایا، اور ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر قسم کی بدعت سے اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔